الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، سلسلہ وار دلچسپ اصلاحی واقعات کی اس 5ویں بزم میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس بزم میں ہم ایک عالم دین بلکہ ایک ولی کامل کی توہین اور ان کی گستاخی کرنے والے ایک بدنصیب شخص اور اس کے عبرتناک انجام کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ یہ واقعہ بڑا مختصر مگر انتہائی عبرتناک اور سبق آموز ہے، اس لیے اس واقعے کو مکمل سنیں۔ محترم سامعین، آپ نے مشہور و معروف صحافی اور شاعر اسلام علامہ شورش کاشمیری رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا۔ علامہ شورش کاشمیری رحمہ اللہ اپنے 7 روزہ رسالہ چٹان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ 1946 میں جب انتخابات کا زمانہ تھا، الیکشن کا زمانہ تھا، تو اس موقع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جا رہے تھے، تو اس موقع پر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جالندھر کے اسٹیشن پر اپنے لیڈر شمس الحق کی قیادت میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی، انہیں گالیاں دیں اور انہیں برا بھلا کہا، بلکہ شمس الحق نے لیڈری کے زوم میں، لیڈری کے نشے میں، قیادت کے نشے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، بلکہ شاید آپ کے چہرے پر تمانچہ بھی مارا، مگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی تصویر بنے رہے، آہ تک نہ کی۔ پھر ان نوجوانوں نے واپس جا کر علامہ اقبال کے جگری دوست مولانا اظامی کو بطور کارنامہ اپنا یہ واقعہ سنایا، تو مولانا اظامی یہ واقعہ سن کر کانپ اٹھے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں مولانا اظامی نے کہا کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے تو جس نے حضرت مدنی کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے اس کی لاش نہیں ملے گی، اسے زمین جگہ نہیں دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ نوجوان شمس الحق لائل پور، جسے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے، اس میں قتل و غارت کا شکار ہو گیا۔ آج تک اس کی نعش کا پتہ بھی نہیں چلا، نہ کفن ملا، نہ قبر نصیب ہوئی۔ خود لیگ والے بھی کچھ نہ بتا سکے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا کہ اسے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا، کسی نے کہا کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے گئے، کسی نے کہا کہ اس کی لاش کا قیمہ کر کے جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ پولیس نے انعام بھی مقرر کیا، اعلانات بھی کیے، مگر اس بدنصیب کی نعش کا پتہ نہ چل سکا۔ یہ ہوتا ہے عالم دین کی گستاخی اور اس کی توہین کا نتیجہ۔ محترم سامعین، یاد رکھیں، علماء دین یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، لہٰذا علماء دین کی قدر کرنا، ان کا ادب کرنا اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی علماء دین کی توہین کرے، ان کی گستاخیاں کرے، تو پھر دنیا و آخرت میں ہلاکت و بربادی اس کا مقدر ہے، ہلاکت و بربادی اس کا انجام ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، خود روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کن عالما، فرمایا کہ بھائی تم عالم بنو، کن
کن عالمن، تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے او متعلمن، کم سے کم طالب علم بنو، او متعلمن، اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر فرمایا کہ او مستمعن، کم از کم علم دین کی باتوں کو توجہ سے غور سے سننے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر فرمایا آخری درجہ او محبن، کم سے کم علم دین سے اور علماء دین سے محبت رکھنے والے بنو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والخامسہ، پانچواں ہرگز نہ بننا، ولا تکن الخامسہ، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پانچواں نہیں بننا، فتہلک، ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ پانچواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم واہلا، اور پانچواں یہ ہے کہ تم علم سے اور علماء سے بغض اور نفرت رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ علماء دین سے بغض رکھے، نفرت رکھے، تو پھر اس کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ علم دین کی توہین کرنا اور علماء دین کی توہین کرنا یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جی مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اگلی 10 نسلوں تک کوئی عالم دین پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء دین کی خوب قدر کرنے اور ان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔